اسلامی تربیت کا چوتھا ہدف کیا ہے کہ معاشرے کو ایسے افراد تربیت یافتہ دیے جائیں جن کی طبیعت، جن کے مزاج میں توازن اور اعتدال ہو، اور یہ انفرادیت آپ کو ماسوائے اسلامی تربیت کے کسی اور معاشرے میں نہیں ملے گی۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، دوسرا پارہ ابتدائی آیات مبارکات ہیں، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، اور یہ اعتدال دین اسلام کے ہر معاملے میں آپ کو ملے گا۔ افراط و تفریط، انتہا پسندی کا اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ مثلا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر دین اسلام نے ہمیں رہنمائی لینے کے لیے بنیاد اور اساس عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی توازن اور اعتدال ہے۔ اللہ کے قرآن سے زیادہ معتدل کتاب آپ کو اللہ کی زمین پر انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے زیادہ متوازن ارشادات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد عقیدے کی باری آتی ہے۔ میں ان تفصیلات میں قطعی طور پر نہیں جانا چاہتا کہ عقیدے کے حوالے سے مسلمان کس طرح بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مسلمان کا عقیدہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اندر چلاؤ، باہر چلاؤ۔ مسلمان کا عقیدہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ بات ذرا باریک ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے معاشرے میں کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جناب مولوی صاحب اساں غریباں تے بخشے نہیں جانا، تے تسی کو 4 نیکیاں ہے جڑیاں کر سکتے ہو کر لو۔ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے، اور کس انداز سے جواب دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ آپ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو نا، رب کائنات کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب کائنات تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم لو آتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے لے آ، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو میں رب کائنات سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ یہ ایک انتہا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے مایوس ہو جائے۔ دوسری انتہا کیا ہے جس سے دین منع کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر نازاں ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ کس قدر بے نیاز ہیں؟
اس کا ثبوت بھی ہمیں حدیث میں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کی زمین پر رہنے والوں، جنوں اور انسانوں، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی، جو آج موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے مل جاؤ اور مل کر میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، ما زاد من ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس اگر تم سارے کے سارے مل کر میرے خلاف بغاوت کا اعلان کر دو، کون؟ جو پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی، جو آج موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے مل کر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دو، فرمایا ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہ میں سے ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس لیے میرے اللہ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ ٹوٹے پھوٹے روزے رب کائنات اگر چاہیں تو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ ان دونوں کے درمیان، توجہ کیجئے گا، توازن اور اعتدال کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان نیکی کر کے اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، یا اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ چاہیں تو ایک اشارے کے ساتھ میری نیکیوں کے انبار زمیں بوس کر دیں، میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور یہ ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت یہ آیت بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے رونے لگے، کہنے لگے دیکھو آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مار دیا۔ اللہ کے دو نبی ہیں اور اللہ کی زمین پر دنیا کا سب سے مقدس گھر بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں اسے قبول کرنے سے انکار نہ کرے۔ تو مسلمان نیکی کر کے نازا نہیں ہوتا اور گناہ کر کے مایوس نہیں ہوتا۔ نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والے افراد اسلامی تربیت ہمیں مہیا کرتی ہے۔ پھر آگے چلیے، عبادات کی باری آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں بھی اسلام کا مزاج توازن، اعتدال اور بیلنس ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ معروف حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کے پاس آتی ہے اور آ کر یہ سوال کرتی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ عبادت تو بہت کم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جنت کا دروازہ آقا علیہ السلام کے اشارے پر کھلے گا۔ ایک صحابی نے کہا میں آج کے بعد ساری رات قیام کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا آج کے بعد ابھی سے میرا روزہ ہے اور وہ روزہ موت افطار کروائے گی۔ بظاہر ہمارا عقیدت میں اندھا مسلمان ان چیزوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے، جی فلاں بزرگ فلاں فی اللہ ہو گئے، او جی انہوں نے ساری زندگی شادی کی نہیں۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں،
بات توازن اور اعتدال کی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو پتہ چلا, آپ نے پوچھا تم لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا سنو حدیث کے لفظ, واللہ انی لاتقاکم للہ منکم واخشاکم منہ. حدیث کے لفظ ہیں. فرمایا سنو, میں روح زمین پر جتنے بھی انسان اس وقت آباد ہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہیں, ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے عورت سے شادی نہیں کی, میں نے عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں. اور اگلے الفاظ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, میرے طریقے کو چھوڑ دیا, وہ میری امت میں سے ہی نہیں. توازن, اعتدال. اور پھر آپ یہ دیکھیں بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اپنی عبادات کا تذکرہ کیا, اب ایک سوچ ہے نا, او جی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں استاد جی کیا خیال ہے, ہم نے 1000 دفعہ, لاکھ دفعہ, کروڑ دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. بات پھر وہی ہے, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, بغیر شمار کیے ہوئے, یہ بات نوٹ کیجئے گا, بغیر شمار کیے ہوئے جتنا مرضی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, لیکن جو ذکر گنتی کے اندر آتا ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, آج بھی بتاتا ہوں. ہمارے بھائی شکوہ کرتے ہیں نظر لگ جاتی ہے, جادو ہو جاتا ہے, تعویذ ہو جاتا ہے. صبح و شام کے اذکار, سونے جاگنے کے اذکار, فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 100 دفعہ پڑھ لیں. اللہ کی توفیق سے کائنات کا کوئی جادو, کوئی تعویذ, کوئی جن آپ کے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو عبادات میں توازن, اعتدال. آپ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا عام ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, لیکن اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر کوئی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے, کوئی بوجھ ڈالنے سے پہلے اس کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی, اس کا مطلب ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. رمضان کے روزے رب کائنات نے فرض کیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سال میں 1 مہینہ روزے رکھ سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے, سب استطاعت پر زکوٰۃ فرض کی ہے, دیگر عبادات رب کائنات نے مسلمان پر فرض کی ہیں, تو یہ کام انسان کر سکتا ہے. اسی طریقے سے معاملات میں توازن اور اعتدال. اٹھائیے اللہ کا قرآن, سورۃ الفرقان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا میرے بندوں کی پہچان کیا ہے. شروع میں کیا کہا, وعباد الرحمن. اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں, انہی کے آگے صفت بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے ہمیں سمجھایا. فرمایا میرے بندے وہ ہیں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں, نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں. توازن. پھر اسی طریقے سے میں اکثر و بیشتر آپ کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی دینداری کا اصل امتحان غم اور خوشی کے وقت ہوتا ہے. یہ کافروں کا طریقہ کار ہے. آپ ذرا ان کے کلچر کا جائزہ لیں, آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب ان کے ہاں خوشی کا موقع آتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر خوش ہونے سے منع نہیں فرمایا, بلکہ
صحیح حدیث میں آتا ہے عید کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حبشی صحابہ ان کا ایک مخصوص جنگی کھیل ہوتا ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام وہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کی جری سے دیکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا عائشہ کیا آپ کو ان کا کھیل دیکھنا محبوب ہے، اچھا لگتا ہے؟ فرمایا آقا ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کی دہلیز پر یوں رکھے، سیدہ عائشہ نے کندھے کے اوپر اپنی ٹھوڑی ٹکائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر سے سیدہ عائشہ ان حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہیں۔ کس لیے کہ عید کا دن ہے، عید کے دن سیر و تفریح کا حق حاصل ہے۔ خوشی کے موقع پر شریعت کہتی ہے خوش ضرور ہو، لیکن خوشی کا یہ کوئی انداز نہیں جو ہمارے ہاں ہے کہ ساری رات جناب آپ پوری آواز کے ساتھ میوزک چلا کے محلے کا ہمسایوں کا نہیں بلکہ پورے محلے کا سکون غارت کریں، اور خوشی کے موقع پر آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بیچارہ اس کے بچے بھوکے ہیں، آپ شادی پر نہیں منگنی پر منگنیوں پر 10-10 20-20 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے شادی کے موقع پر ایسے آدمیوں سے کہیں نا کہ جناب مسجد کا بجلی کا بل 4000 روپے آ گیا، کچھ حصہ ڈالنے پاجی پلے ہے ہی ککھ نہیں۔ اور اس آدمی کی صورتحال کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی شادی پر اس نے کسی کنجر کا پروگرام کروایا، وہاں 10 لاکھ روپے دے دیے۔ توازن نہیں ہے، انتہا پسندی، خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا، ایسی خوشی جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ میں حسد کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو خوش دیکھ کے وہ خوش نہیں ہو سکتے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ ایسی خوشی جو آپ کے ہمسایوں کا سکون غارت کرے، ایسی خوشی جس سے کسی کا حق مارا جائے، ایسی خوشی جس سے محلے کا سکون برباد ہو، شریعت ایسی خوشی کو خوشی تسلیم نہیں کرتی۔ اسی طرح غم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں پہ اٹھایا قبرستان لے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا آقا آپ ہمت اور جرت کے پہاڑ۔ فرمایا میرے صحابہ آنسو بہانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے، بال نوچے، گریبان پھاڑے، آپے سے باہر ہو گیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر خوشی کے موقع پر توازن اور اعتدال ہے تو غم کے موقع پر بھی توازن اور اعتدال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم کے موقع پر غمگین ہوئے ہیں، کتنا غمگین ہوئے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو گئے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک فطری نظام ہے، انسان کے دل پر جب چوٹ پڑتی ہے تو آنکھیں بہتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے معاملات میں ہمیں سود کھانے سے کیوں منع کیا، رشوت کھانے سے کیوں منع کیا، ملاوٹ کرنے سے کیوں منع کیا، کم تولنے سے کیوں منع کیا؟ شریعت اسلامیہ نے جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹ بول کر سودا فروخت کرنے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ جب یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو جائیں گی تو معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ یہ جو آپ کا کیپٹلزم ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام، اس کی سب سے بڑی قباحت ہی یہی ہے کہ اس سسٹم کے تحت، اس نظام کے تحت امیر دن بدن امیر اور غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے ذرا دوسری طرف مال کی بات آئی ہے تو میں اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ کوئی میرا بھائی جانتا ہے کہ وصیت کی شرطیں کتنی ہیں؟ جائیے جا کے علماء سے پوچھئے گا۔ وصیت کی 3 شرطیں ہیں، جن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ وصیت انسان اپنے کل مال کے تیسرے حصے کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ ایک آدمی اگر 30 کروڑ کا مالک ہے نا تو وہ اپنے مال میں سے 10 کروڑ کی وصیت کر سکتا ہے، باقی کی نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا وصیت علی وارث، کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے کو میری دنیا سے جانے کے بعد میری جائیداد سے حصہ ملے گا قرآن کے مطابق، میں اپنے بیٹے کے نام وصیت نہیں کر سکتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شریعت کے خلاف وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا مال میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری قبر ٹھنڈی رہے، مجھے آخرت میں اجر و ثواب ملتا رہے، کیا میں سارے مال کی وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں، تم زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہو، اور فرمایا تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ توازن کیوں؟ ایک آدمی 30 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہے، سارے کا سارا مال دنیا سے جانے سے پہلے ایک ٹرسٹ کے نام، کسی مسجد کے نام، کسی مدرسے کے نام وصیت کر جاتا ہے، اس کے ورثاء، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی پیچھے سے بھوکے مر رہے ہیں، شریعت کہتی ہے یہ کام قابل قبول نہیں۔ توازن اور اعتدال، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی شریعت نے ہمیں توازن اور اعتدال سکھایا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اخلاقیات کی بات کر لیتے ہیں۔ جھوٹ سے بڑی کوئی برائی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو آدمی لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے۔ دو بھائیوں کے دلوں میں نفرت ہے نا، تو ایک سے جا کر کہنا آپ خام خواہ اس کے دل میں نفرت پال رہے ہو، وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے لفظ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کہے ہوتے۔ اور جس کی بات ہو رہی ہے اس سے جا کر بھی یہی کہتا ہے کہ حضور والا آپ خام خواہ اس کے بارے میں ناراض رہتے ہیں، وہ بندہ اتنا برا نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لیکن یہی غیبت جو اتنا بڑا گناہ ہے، یہ 6 مقامات پر نہ صرف یہ کہ جائز ہو جاتی ہے بلکہ بعض جگہ یہ ثواب بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد نیک ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، انسان کے اندر پتا نا غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، نوجوان ذرا میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، فرمایا پہلوان وہ نہیں جو ڈنگے میں لا کے دوسرے کو ایسی پٹخنی دے کے چاروں شانے چت گرا دے، فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا، فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی تربیت کا چوتھا ہدف یہ ہے کہ معاشرے کو ایسے افراد دیے جائیں جن کے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں توازن، اعتدال ہو، جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ